من عین آنیۃ، اس آیت کے اندر یہاں سے لے کے یہاں تک دو اظہار کے قاعدے ہو رہے ہیں۔ کس طرح سے پہچان کریں گے؟ اسی طرح سے، اسی فارمیٹ سے آپ قرآن کریم کے اندر کسی بھی آیت کے اندر اظہار کی پہچان بہت آسانی سے کر لیں گے۔ یعنی ہم دیکھیں گے نون ساکن، نون ساکن کے بعد عین آ گیا، عین حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر بھی اس نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ پھر یہاں پر نون کے نیچے کیا ہے؟ تنوین، تنوین کے بعد حمزہ آ گیا، حمزہ حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، پیارے دوستو، بزرگوں، پیارے بچوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں نورانی قاعدے کے اندر سبق نمبر 9، یعنی تختی نمبر 9، اظہار کا بیان۔ آج کا ہمارا سبق بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے، کیونکہ اس سبق کے اندر ہم آپ کو سکھانے والے ہیں اظہار کا ساؤنڈ کس طرح سے منہ سے نکالا جائے، یعنی قرآن کریم کی آیتوں کے اندر اظہار کی آواز منہ سے کس طرح نکالی جائے، یہ ہم ان آیتوں کے اندر پریکٹیکل کر کے آپ کو سمجھانے والے ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، اینڈ تک دیکھیں۔ اگر آپ نے یہ سبق پورا دیکھ لیا اور اس کو سیکھ لیا جس طرح سے میں پڑھاؤں، تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا اور آپ قرآن کریم بہت شاندار طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ یعنی اظہار کی پہچان کیا ہوتی ہے اور اظہار کا ساؤنڈ کس طرح سے منہ سے نکلتا ہے، اس میں غنہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ساری بات اس سبق کے اندر میں آپ کو سکھاؤں گا۔ تو بنا کسی دیری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9، اظہار کے بیان میں۔ اظہار بولتے ہیں ظاہر کرنے کو۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1، تنوین کس کو بولتے ہیں اور نون ساکن کس کو بولتے ہیں، یہ میں آپ کو بتائے چلتا ہوں۔ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، اور نون ساکن یعنی نون کے اوپر جزم جو لگا ہوا ہوتا ہے اس طرح سے، اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ آگے سمجھتے ہیں۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ جو 6 حروف ہیں ان کو بنا دیکھے یاد کرنا ہے، یعنی ان کا حفظ کرنا ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آوے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ یعنی اس تختی کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آوے تو، حروف حلقی کون سے ہیں؟ یہ 6 حروف، اگر یہ تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائیں تو پھر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا۔ اور ان کا ساؤنڈ کس طرح سے نکلے گا منہ سے؟ نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، یعنی تنوین کو پڑھتے ہوئے بھی اینڈ میں نون کی آواز آتی ہے، اور نون ساکن کو پڑھتے ہوئے بھی اینڈ میں نون کی آواز آتی ہے۔ تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، یعنی اس میں غنہ نہیں کرنا، اس کو ظاہر کر کے ایک دم جلدی پڑھنا ہے، اسی کا نام اظہار ہے۔ آگے سمجھتے ہیں۔ اب میں آیتوں کے اندر آپ کو پریکٹیکل کر کے سمجھا رہا ہوں، آپ بہت دھیان سے اس کو سمجھیں اور سیکھیں۔ پویا زبر پوئی، رو دو زبر ون، پوئی رن، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے۔ پوئی رن، حمزہ زبر آ، اس کو الف نہیں بولیں گے کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر کوئی حرکت لگ جائے زبر زیر یا پیش تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، وہ پھر الف نہیں رہتا، تو اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، با الف زبر با، ابا، بایا زیر بی، ابابی، لام زبر لا، ابابیلا،
یعنی را کے اوپر کیا ہے؟ دو زبر، دو زبر کو کیا بولیں گے؟ تنوین۔ تنوین کے بعد حمزہ آ گیا تو حمزہ حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، یہ پہلا والا۔ تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو اس کا ساؤنڈ اس طرح سے جلد نکالیں گے، طیرن ابابیلا۔ بہت سے لوگ اس کو غلط کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ طیرن ابابیل، یعنی رن، ناک میں بہت دیر آواز کو روک لیا، غنہ کر دیا، تو یہ غلط ہے، اس آواز سے بچنا ہے، اس کو صحیح اس طرح سے جلد پڑھنا ہے، طیرن ابابیلا۔ نون الف زبر نا، را دو پیش رن، نارن، ح الف زبر حا، میم زیر می، حامی، یا زبر یا، حامیہ، تا دو پیش تن، حامیتن، نارن حامیتن۔ را کے اوپر دو پیش ہے یعنی تنوین، تنوین کے بعد حا آ گیا تو حا حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، یہ چوتھے نمبر پر۔ تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو را دو پیش رن کہتے ہوئے جو لاسٹ میں نون کی آواز آ رہی ہے اس کو ظاہر کرنا ہے، اس میں غنہ نہیں کرنا، اس طرح سے جلد پڑھنا ہے، نارن حامیتن، نارن حا، رن حا، اس طرح سے آواز اس کی نکلے گی۔ آگے سمجھتے ہیں، لام زیر لی، میم نون زبر من، لمن، خا زبر خا، شین زیر شی، خوشی، یا زبر یا، خوشیہ، لمن خوشیہ۔ تو دیکھیے یہاں پر ناظرین نون ساکن ہے، تو اس تختی کے اندر بات بیان کی گئی تھی تنوین یا نون ساکن کے بعد، پہلے نہیں بعد۔ تو بعد میں ہم نے تنوین کے بعد تو سیکھا کہ تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ گیا تو اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو اس میں ایک بات بیان یہ کی گئی ہے نون ساکن کے بعد، تو یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کیا آیا؟ خا۔ خا حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ اس نون کی وائس کو جلد پڑھنا ہے، ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اس میں غنہ نہیں کرنا۔ کس طرح سے جلد پڑھیں گے؟ لمن خشیہ، لمن، لمن خشیہ، میم نون زیر من، غین یا زبر غی، من غی، را زیر ری، من غیری، ہا کھڑی زیر ہی، من غیرہی۔ یہاں پر بھی نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد غین آ گیا تو یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ غین بھی حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے۔ اس نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، کس طرح سے اس کا ساؤنڈ نکلے گا؟ من غیرہی۔ اس کو غلط اس طرح سے پڑھتے ہیں لوگ جو کہ نہیں پڑھنا ہے، من غیرہی، یعنی نون کو ناک میں بہت دیر غنہ کیا، تو یہ غنہ نہیں کرنا نون کے اندر، اس کو جلد پڑھنا ہے، من غیرہی۔ یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، ذال دو زیر ذن، یوم اذن، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا الف زبر ہا، علیہا، یومئذ علیہا۔ ذال کے نیچے 2 زیر ہیں، 2 زیر بولیں گے تنوین کو، تنوین کے بعد عین آ گیا، عین حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ تو ذال 2 زیر ذن جو کہتے ہوئے لاسٹ میں ذن، ذن نون کی آواز آ رہی ہے، تو اس نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس طرح سے اس کی آواز نکالیں گے، یومئذ علیہا، ذن علیہا، اس طرح سے۔ میم نون زیر من، ہا پیش ہو، من ہو، خا زیر خی، طو الف زبر طو، خطا، با دو زبر بن، خطابا، منہ خطابا۔ یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، پہچان یہ ہے نون ساکن کے بعد ہا آ گیا، ہا اظہار حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر ہم اظہار اس طرح سے کریں گے، منہ، یعنی اس میں غنہ نہیں کرنا ہے، منہ خطابا،
میم نون زیر من، عین یا زبر عی، من عی، نون دو زیر نن، من عین، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تن، آنیتن، من عین آنیتن۔ اس آیت کے اندر یہاں سے لے کے یہاں تک دو اظہار کے قاعدے ہو رہے ہیں۔ کس طرح سے پہچان کریں گے؟ اسی طرح سے، اسی فارمیٹ سے آپ قرآن کریم کے اندر کسی بھی آیت کے اندر اظہار کی پہچان بہت آسانی سے کر لیں گے۔ یعنی ہم دیکھیں گے نون ساکن، نون ساکن کے بعد عین آ گیا، عین حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر بھی اس نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ پھر یہاں پر نون کے نیچے کیا ہے؟ تنوین، تنوین کے بعد حمزہ آ گیا، حمزہ حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ یعنی ایک جگہ نون ساکن کے بعد عین آیا تو یہاں پر اظہار ہوا، پھر یہاں پر دوسری جگہ تنوین کے بعد حمزہ آیا تو یہاں پر بھی اظہار ہوا۔ اس طرح سے پہچان ہمیں کرنی ہے۔ من عین آنیت، کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو، واو دو زبر ون، کفون، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، اح، دال دو پیش دن، احدن، کفون احدن۔ واو کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزہ آ گیا تو یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ یعنی واو دو زبر ون کہتے ہوئے جو لاسٹ میں ون میں نون کی آواز آ رہی ہے اس کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ کس طرح سے پڑھیں گے؟ کفون احدن۔ آگے سمجھتے ہیں۔ فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، عین پیش عو، فا زیر فی، عفی، یا زبر یا، عفیہ، فمن عفیہ۔ یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد عین آ گیا تو یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ عین حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے۔ اس نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد اس طرح سے پڑھیں گے۔ فمن عفیہ، میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، خو زیر خی، من اخی، ہا زیر ہی، من اخیہ۔ یہاں پر بھی نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا تو یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ اس نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد اس طرح سے پڑھیں گے۔ من اخیہ، میم نون زبر من، حمزہ زبر آ، من آ، ذال زیر ذی، من اذی، نون زبر نا، من اذینا۔ یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا تو یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے اس طرح سے جلد پڑھیں گے۔ من اذینا، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با دو پیش بن، کتابن، حا زبر حا، کاف یا زیر کی، حکی، میم دو پیش من، حکیمن، کتابن حکیمن۔ با کے اوپر 2 پیش ہیں، 2 پیش بولیں گے تنوین کو، تنوین کے بعد ہا آ گیا تو یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا، کیونکہ ہا حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے۔ تو بعد و پیش بن کہتے ہوئے جو بن میں لاسٹ میں نون کی آواز آ رہی ہے اس کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے اس طرح سے جلد پڑھیں گے۔ کتاب حکیم، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با دو پیش بن، عذاب، غین زبر غ، لام یا زیر لی، غلی، ضا دو پیش ظن، غلیظ، عذاب غلیظ۔ با کے اوپر 2 پیش ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد غین آ گیا، غین حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے تو یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ بعد و پیش بن کہتے ہوئے جو لاسٹ میں نون کی آواز آ رہی ہے اس کو ظاہر کرنا ہے اس طرح سے۔
عذاب غلیظ، ح الف زبر ح، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دن، حاسدن، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، حاسدن اذا، ح زبر ح، سین زبر سا، حسا، دال زبر دا، حسد، حاسد اذا حسد، دال کے نیچے دو زیر ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد حمزہ آ گیا تو یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ حمزہ حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو دال دو زیر دن کہتے ہوئے جو اینڈ میں نون کی آواز آ رہی ہے اس کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد اس طرح سے پڑھنا ہے، حاسد اذا، دن اذا، حاسد اذا حسد۔ ناظرین امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 9 اظہار کے بیان میں، جو کہ میں نے مکمل طریقے سے فل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ان آیتوں کے اندر سمجھایا ہے کہ اظہار کی پہچان کس طرح سے ہوگی اور اظہار کا ساؤنڈ منہ سے کس طرح سے نکالا جائے گا۔ اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، عزیزہ قارب رشتہ داروں میں، دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر تختی نمبر 10 اخفا کے بیان کے اندر۔ یہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو سکھانے والے ہیں کہ اخفا کس کو کہتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔